مہاری پارٹ نمبر 4 بہت ہی ایموشنل ناول ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئے۔ ناظرین اپنے کومنٹس اور لائک کا اظہار ضرور کریں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے۔ میری فیملی میں صرف میرے بابا ہیں، ان سے اجازت لینے کے بعد ہی میں آپ سے بات کر رہا ہوں۔ رائد نے یہ معاملہ بھی کلیئر کیا اور آپ کی مدد بھی میں بات کر لوں گا۔ آپ مجھے ایڈریس بتا دیں تاکہ میں بات کر سکوں اور انہیں بھی پروٹیکشن میں لے سکوں۔ رائد نے سمیرہ اور منزہ کے سامنے ایسے ظاہر کیا جیسے رائد اس کے گھر کے پتے سے ناواقف ہو، حالانکہ وہ اسے ایک بار چھوڑ کر بھی آیا تھا، مگر اس کے انداز سے مطیبہ کو بھی سمجھ آ گئی کہ وہ اس بات کا ذکر ان دونوں کے سامنے بھی نہیں کرنا چاہتا تھا، اور مقصد یقیناً مطیبہ کو عزت رکھنا تھا تاکہ وہ مطیبہ کو غلط لڑکی نہ جانے۔ ہم لوگوں کے اندر سوچ نہیں پڑ سکتے، اس لیے کبھی کبھی مار کھا جاتے ہیں کہ احتیاط ہر جگہ لازمی ہوتی ہے، چاہے وہ کوئی بھی بہت اپنا بھی ہو۔ رائد کی معاملہ فہمی مطیبہ کو اچھی لگی تھی۔ منزہ ایک پیپر اور پین دینا۔ مطیبہ کے کہنے پر منزہ فوراً کمرے میں بڑی بیٹا اللہ تمہیں اس نیکی کا یقیناً بہت اجر دے گا۔ سمیرہ آنکھوں کی نمی صاف کرتے ہوئے بولی، وہ جو کل پریشان تھی، یوں اچانک اس بچی کے لیے اللہ ایسا مضبوط سہارا بھیجے گا وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ رائد نے سمیرہ کی دعا پر ایک نظر سامنے بیٹھے جھکے سر پر ڈال کر آمین کہا، اور منزہ جیسے ہی کاپی اور پین لائی، مطیبہ نے اس پر اپنے گھر کے ساتھ موجود شمیم کے گھر کا ایڈریس لکھ دیا۔ بیٹا میرا خیال ہے کہ پہلے تم ماں سے فون پر بات کر لو، بلکہ میں کر لیتی ہوں اور اس کے گھر کے حالات بھی پتہ کر لیتی ہوں۔ یہ نہ ہو کہ شہاب اسی بات کی طاق میں بیٹھا ہو کہ کب تم وہاں جاؤ، اور یا کوئی ایسا ذریعہ وہاں جائے جس سے ہوتا ہوا وہ تم تک پہنچے، اور رائد کو تو وہ پہلے ہی سازشی گردان چکا ہے۔ منزہ کی بات پر ان تینوں نے سر ہلایا۔ بالکل صحیح بات ہے، میں تو اس کے سامنے آ چکا ہوں۔ یہ نہ ہو کہ ہمارا پلان اس طرح دھرے کا دھرا رہ جائے اور میرے وہاں جانے پر کسی کو شک میں مبتلا ہو جائے۔ رائد نے سمیرہ کی بات کی تائید کی، صحیح ہے نا، اس کی اماں سے بات کر کے ہم تمہیں بتا دیں گے۔ سمیرہ نے بات سمیٹی، ٹھیک ہے میں پھر چلتا ہوں۔ رائد اٹھ کھڑا ہوا، اب ہم آپ کے نکاح کے چھوارے کھائیں گے۔ منزہ اسے چھیڑنے لگی اور وہ ایک دم سے باہر چلا گیا۔ راحت کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ ظاہر ہو کر معدوم ہوگی، جبکہ مطیبہ کا چہرہ لمحہ بھر کو سرخ ہوا۔ اس نے نظر ادھر ادھر کر کے خود کو نارمل کرنے کی کوشش کی تھی۔ اللہ سب بہتر کرے گا بس، سمیرہ نے دل سے دعا دی۔ چلتا ہوں، رائد نے منزہ کو گھوری سے نوازا، وہ کھلکھلائی، اللہ سب بہتر کرے بس، سمیرہ نے دل سے دعا دی۔ چلتا ہوں، رائد نے منزہ کو گھوری سے نوازا، وہ کھلکھلائی، اور وہ چلا گیا۔ اب نکاح کی تیاری کرنی تھی۔ اسی رات مطیبہ نے فون ملا کر سمیرہ کو دیا اپنے نکاح کی بات۔ اب وہ خود ماں سے کیسے کرتی، چاہے وہ نکاح کیسے بھی ہو رہا تھا، مگر اس کے لیے یہی اس کے لیے ضروری تھا۔ وہ حقیقت پسند تھی، وہ جانتی تھی کہ رائد صرف اسے بچانے کے لیے یہ سب کر رہا ہے۔ اس کا یہی احسان بہت تھا کہ مطیبہ کو نہ چاہتے ہوئے بھی یہ احسان لینا تھا۔ اپنی عزت اسے اپنی انا سے پیاری نہیں تھی، اور عزت بچانے کی کوئی اور صورت اس نکاح کے علاوہ اس کے سامنے نہیں تھی۔ کیسی ہو بہن، سمیرہ نے بات کا آغاز کیا، کیسی ہو سکتی ہوں؟ میری جان کا ٹکڑا یوں طوفانوں کی زد میں ہے، آپ ہی بتائیں ایسے میں کیا کیسی ہو سکتی ہوں؟ وہ یاسیت بڑے لہجے میں بولی۔ بہن اللہ پر یقین کریں، وہ آپ کو اس مشکل سے ضرور نکال لے گا۔ سمیرہ نے انہیں تسلی دی۔ اسی پر تو یقین ہے، وہ سرد آہ بھر کر بولی۔ تو بس یقین سمجھے، وہ یقین پورا ہونے جا رہا ہے، انہوں نے مسرت برے امیز لہجے میں کہا۔ کیا مطلب؟ وہ ناسمجھی سے بولی۔ ان کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ کل شہاب مطیبہ کے آفس بہت ہنگامہ کر کے گیا، پھر ہم نے مجبوراً اس کے باس کو سب بتا دیا۔ وہ بہت اچھا بندہ ہے، اس نے ساری بات سن کر آج ایک حل بتایا ہے جس کے لیے ہمیں آپ کی صرف اجازت کی ضرورت ہے، بلکہ وہ آپ سے ملنا بھی چاہتا ہے۔ رفیہ حیرت سے سب سن رہی تھی۔ جی بہن بتائیں کیا بات ہے؟ اصل میں شہاب نے جھوٹا نکاح نامہ بنایا ہے، جس کی وجہ سے رائد جو کہ مطیبہ کا باس ہے، اس نے سوچا ہے کہ وہ مطیبہ کو اپنے نکاح میں لے کر شہاب جیسے گنڈے کا مقابلہ کر سکے اور اس کے پاس موجود نکاح نامے کو غلط ثابت کر سکے، اور بالفرض اس نے نکاح کا پیپر نہیں بنایا تب بھی وہ اسے آرام سے جیل بھجوا سکے۔ سمیرہ کی بات سن کر رفیہ سوچ میں پڑ گئی۔ بہن مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ وہ حقیقتاً پریشان بھی تھی اور حیران بھی تھی کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ ارے وہ ایسے ہی تھوڑی نکاح کر لے گا، آپ اسے مل لیں، مگر مسئلہ یہ ہے کہ کیا آپ کے گھر کے آس پاس شہاب کے بندے ہیں؟ یہ نہ ہو کہ وہ ملنے کے لیے آئے اور شہاب اس کا پیچھا کرتا مطیبہ تک پہنچ جائے، یا پھر آپ کو تنگ کرے کہ آپ مطیبہ کا پتہ بتائیں، کیونکہ اب تک تو شہاب کو یہ نہیں پتہ کہ آپ کہاں ہیں۔
سمیرہ کی بات غلط نہ تھی، کہہ تو ٹھیک رہی تھی بہن۔ اچھا میں کرتی ہوں، کل آپ کے ہی گھر آ جاتی ہوں، وہی مطیبہ کے پاس با سے ملوں گی۔ رفیہ نے ہچکچاتے ہوئے حامی بھر لی، کیونکہ میرے گھر کے آس پاس ہر وقت شہاب کے 2 بندے موجود ہوتے ہیں جو کہ گھر کی پہرہ داری کر رہے ہیں کہ میں مطیبہ یہاں آئی اور ہمیں پکڑ لے۔ سمیرہ کا شک بالکل درست تھا، اسی لیے میں نے سوچا کہ آپ کی طرف رائد نہ جائے اور تو بہتر ہے۔ سمیرہ نے اپنا شک بتایا، جی بالکل آپ نے صحیح کیا۔ رفیہ نے اس کی تائید کی، چلیں ٹھیک ہے، پھر آپ کل ہماری طرف آ جائیں۔ سمیرہ نے پروگرام بناتے ساتھ ہی رفیہ کو اپنے گھر کا ایڈریس بتایا اور وہ تیاری کے لیے کھڑی ہوئی۔ اگلے دن برقعے میں رفیہ خود کو اچھی طرح ڈھانپے شمیم کے گھر سے نکلی تاکہ کسی کو شک ہی نہ ہو۔ دل کو دھڑکا لگا بھی تھا کہ کوئی پیچھا نہ کر لے، مگر شکر ہوا کہ شہاب کے بندوں کو شک نہیں ہوا۔ شمیم نے روٹ کی بس پکڑی اور سیدھا شمس کے گھر جا پہنچی۔ مطیبہ تو اتنے دنوں کے بعد ماں کو دیکھ کر خود پر اختیار کھو بیٹھی۔ نہ میری ماں، نہ میری بیٹی، اللہ دیکھ کتنا کرم کیا ہے تجھ پر، ہم کیسے تجھے ان سپاک لوگوں سے بچا لیا ہے۔ اب مجھے کوئی پریشانی نہیں، یقیناً اللہ تیرے لیے بہت بہتر کرے گا۔ مطیبہ کو ساتھ لگائے سمیرہ کے ساتھ ہی چارپائی پر بیٹھی تھی۔ سمیرہ اور منزہ کی آنکھیں بھی اشک بار تھیں۔ آپ کو نہیں پتہ کیسے میں اکیلی ہوں، اگر یہ لوگ نہ ہوتے تو میں تو مرنے والی تھی۔ مطیبہ نے آنسو صاف کرتے تشکرانہ نظریں منزہ اور سمیرہ پر ڈالتے کہا، بہن آپ لوگوں کا واقعی بہت شکریہ، جس طرح آپ لوگوں نے ہمارا ساتھ دیا ہے اور اس دور میں تو اپنے بھی نہیں کرتے۔ سمیرہ کے ہاتھ تھامے رفیہ نم لہجے میں بولی تو وہ، ارے بہن شرمندہ مت کریں، یہ میری منزہ ہی کی طرح ہے مجھے عزیز۔ سمیرہ نے محبت سے مطیبہ کو دیکھا اور منزہ چائے بنانے اندر جا چکی تھی۔ دروازے پر کھٹکا ہوا، وہ ایک دم سے حیران ہوئے۔ میں دیکھتی ہوں۔ سمیرہ چائے بنا رہی تھی۔ سمیرہ چارپائی سے اٹھی، دروازہ کھولا تو سامنے رائد تھا۔ کیسی ہیں آپ؟ رائد نے محبت سے پوچھا تو میں بالکل ٹھیک ہوں، اللہ کا شکر ہے، آؤ نا۔ انہوں نے ایک جانب ہوتے رائد کو اندر آنے کا راستہ بتایا، وہ اندر آ گیا۔ رفیہ کی متحیر نظریں اس خوبرو شخص کو دیکھ رہی تھی۔ اونچا لمبا رائد، بلیک پینٹ کوٹ پہنے، وائٹ شرٹ کے اوپر سٹیل گرے ٹائی لگائے، جیل سے بالوں کو خوبصورتی سے جمائے، خوشبو میں بساتی کے نقوش والا۔ رائد نہیں کسی شہزادے سے کم نہ لگے۔ السلام علیکم۔ رائد تعظیمانہ رفیہ کے آگے جھکا، جو پلک چھپکائے بنا اسے دیکھ رہی تھی۔ نہ جانے کہاں سے یاد کے پردوں پر کسی بھولی بسری یاد تازہ ہوئی، چونکہ اپنے سامنے جھکے رائد کے کندھے پر شفقت بھرا ہاتھ رکھا۔ مطیبہ اسے سلام کر کے منزہ کے پاس کچن میں جا چکی تھی۔ جس لمحے وہ لوگ چائے کے لوازمات لے کر آئے، ماحول کافی خوشگوار لگتا تھا کہ رفیہ اس کے نکاح کے لیے مان چکی ہو۔ میرے خیال میں آپ کی موجودگی میں ہی نکاح ادا ہو جائے تو بہتر ہے۔ مطیبہ سب کو چائے کے کپ دے رہی تھی۔ جب رائد کی بات اس کو رائد کو چائے پیش کرتا ہاتھ کانپا۔ رائد نے ایک چٹتی سی نگاہ اپنے سامنے موجود بوکھلائی سی مطیبہ پر ڈالی، ایک ہاتھ میں تھامے ٹرے اور دوسرے ہاتھ میں چائے کا کپ تھما۔ مطیبہ نے خجل ہو کر ٹرے چھوڑ دی۔ رائد نے کوئی بھی تاثر دیے بغیر بنا ٹرے سامنے موجود چھوٹے سے لکڑی کے ٹیبل پر رکھی چائے اور ہاتھ، ہاں میرا یہ خیال یہی مناسب ٹھیک ہے، تاکہ پھر کیس شروع کیا جائے۔ سمیرہ نے رائد کی بات پر ہاں میں ہاں ملا دی، اور آج ہی آپ دونوں میرے ساتھ میرے گھر چلیں تاکہ وہاں سیکیورٹی میں رہیں اور 1-2 دن میں کیس شروع کروا دوں۔ رائد کی بات پر مطیبہ اور رفیہ ایک دوسرے کو دیکھ کر حیران رہ گئی کہ ایسا بھی کوئی دنیا میں ہو سکتا ہے، کیونکہ اس نکاح کے بعد آپ کا واپسی اس محلے میں جانا خطرے سے کم نہیں۔ یہ نہ ہو کہ انہیں کہیں سن گن مل جائے اور آپ کے ذریعے سے ہمیں کہیں ایموشنلی بلیک میل کریں۔ یہ رائد کی بات انہیں درست لگی۔ مطیبہ تو مسلسل خاموش تھی، جس نے کبھی کسی کا احسان نہ لیا تھا۔ یوں اچانک زندگی میں کسی کا اتنا بڑا احسان لینا پڑ رہا تھا کہ کوئی شخص اتنا بڑا نام دے، اسے اپنا نام دینے پر تل گیا۔ گہری سانس خارج کرتے ہوئے وہاں سے اٹھ گئی۔ رائد نے خاموشی نظروں سے اسے وہاں جاتے دیکھا۔ ٹھیک ہے بیٹا۔ رفیہ نے رائد کو اپنے پروگرام پر عمل کرنے کا عندیہ دیا اور وہ ایک دم سے رائد نے سر ہلا کر فیصلہ سنا اور وہ آگے بڑھ چلے۔ 1 گھنٹے کے بعد رائد نے چند دوست اور ایک کزن موجود تھی، جبکہ مطیبہ کی جانب سے گواہوں میں شمس بابا اور رائد کے چند ہی دوست تھے، اور نکاح کی سیریمنی اپنے انجام تک پہنچانی تھی۔ رائد کی کزن ایک سادہ مگر پیارا سا ہلکے کافی رنگ کا جوڑا مطیبہ کے لیے لائی، ساتھ میں میچنگ جوتے بھی تھے۔ رائد نے منزہ کو کہلوا کر مطیبہ کے جوتے کا سائز پتہ کروایا تھا۔ مطیبہ نے کسی بات پر کوئی احتجاج نہیں کیا تھا، وہ بس خاموش تماشائی بنی یہ سب اپنے ساتھ ہوتا دیکھ رہی تھی۔ ایک سناٹا تھا
جو اندر تک پھیل چکا تھا۔ مولوی اور شمس مطیبہ کے پاس کمرے میں آئے، جہاں وہ کپڑے تبدیل کیے، سوٹ کا ہی ہم رنگ دوپٹہ سر پر رکھے نکاح کے پیپرز پر کسی رپورٹ کی طرح سائن کر رہی تھی۔ ایک جانب سمیرہ رفیہ کے کندھوں پر ہاتھ رکھے انہیں حوصلہ دے رہی تھی جو مسلسل روئے جا رہی تھی، اور دوسری جانب مطیبہ کے پاس منزہ اور اس کے کندھوں پر بازو پھیلائے بیٹھی تھی۔ مطیبہ بالکل ساکت بیٹھی تھی، بس قبول ہے کہ وقت ہی اس کے لب فقط ہلے تھے۔ مطیبہ سے سائن کروا کر مولوی رائد کے پاس گیا۔ مطیبہ کی نسبت نہ جانے کیوں رائد کے دل میں ایک عجیب سی ہلچل تھی، خوشی تھی، حیرت تھی، کیا تھا کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، مگر بے چینی نہیں تھی۔ وہ اپنے ان ایموشنز کو سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ دل میں ہلچل تھی، وہ ہلچل جو محبت کی پہلی بارش کی پھوار محسوس کر کے ہوتی ہے۔ رائد نے حسن کو مسلسل آن لائن رکھا ہوا تھا۔ وہ بیٹے کے نکاح کا منظر نم آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ بیٹا وہ بچی کہاں ہے، میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ حسن نے نکاح مکمل ہونے کے بعد اپنی خواہش کا اظہار کیا تو بابا وہ کمرے میں ہے، میں مشال کو کہتا ہوں وہ موبائل وہاں لے جاتی ہے۔ رائد بھی ابھی مشال کو آواز دینے ہی والا تھا کہ حسن کے دوسرے موبائل پر کال آنے لگی۔ بیٹا ایک ضروری کال آ رہی ہے، میں پھر کل انشاءاللہ بچی اور اس کی ماں سے بات کروں گا۔ حسن نے معذرت کی۔ ٹھیک ہے بابا۔ رائد نے کوئی اعتراض نہ کیا۔ اور مبارک ہو آنٹی، مبارک ہو بھابی۔ رائد کی کزن چہکتے ہوئے مطیبہ کو ساتھ لگا کر مبارک دے رہی تھی۔ مطیبہ سپاٹ چہرہ لیا اس کی خوشی دیکھ رہی تھی۔ بھابی یہ لفظ کتنا ہی عجیب لگ رہا تھا۔ رائد ریفریشمنٹ کا کچھ سامان منگوا چکا تھا۔ منزہ اور مشال، رائد کی کزن، سب کو کھانا پینے کی چیزیں پیش کر رہی تھی۔ شکر ہے اللہ کا سب خیریت سے ہوگا۔ منزہ نے ہاتھ آپس میں جوڑ کر لمحہ بھر آنکھیں بند کر کے رفیہ کو مخاطب کیا۔ بس بہن دعا کرنا اب گرداب سے جلد باہر آ جائیں۔ اللہ رائد بیٹے کو بے حساب خوشیاں دے جس نے ہم غریبوں کے لیے اتنا بڑا قدم اٹھایا۔ رفیہ بھی جانتی تھی کہ یہ نکاح صرف مصلحتاً کیا گیا، وہ کسی خوش فہمی میں نہیں رہنا چاہتی تھی۔ کچھ دیر کے بعد جہاں سب مہمان چلے گئے، رائد نے بھی جانے کی اجازت مانگی اور وہاں سے نکلنے کا۔ آپ سب کا بے حد شکریہ۔ رائد نے شمس بابا سے ہاتھ ملاتے سمیرہ کو اور منزہ کو مخاطب کیا تھا۔ اللہ بس انہیں تکلیف دہ حالات سے نکالے، اور ویسے بھی بیٹا انسان کے کام آتا ہے نا۔ سمیرہ نے سچے دل سے کہا۔ ہم اسے بہت یاد کریں گے، بہت پیاری بیٹی ہے۔ سمیرہ مطیبہ کو ساتھ لگاتے محبت سے بولی۔ رائد کو اس قدر خاموشی بہت چبھ رہی تھی، پریشان کر رہی تھی۔ وہ بالکل گمسم تھی، کچھ بھی نہیں بات چیت کر رہی تھی۔ رائد نے اس کے بے تاثر چہرے سے نظریں ہٹائیں اور پریشان اوکے منزہ تم آنا، میری اکیڈمی تمہاری جاب کا بندوبست کرتی ہوں۔ مشال منزہ سے ملتے ہوئے بولی۔ چاند ہی لمحوں میں ان کی بہت اچھی دوستی ہو گئی تھی اور ضرور منزہ نے بھی حامی بھر لی اور وہ اب چلے گئے۔ گھر سے نکلتے سمیرہ نے مطیبہ کو اچھی طرح چہرہ ڈھکنے کا کہا، پھر منزہ نے خود ہی آگے بڑھ کر اس کے دوپٹے سے ہی اس کا نقاب سیٹ کر دیا۔ بھابی آپ آگے بیٹھیں۔ گاڑی کے پاس آتے ہی مشال نے اسے آگے بٹھانا چاہا۔ نہیں مشال آپ آگے بیٹھ جاؤ، میں یا امی بیٹھے تو کسی کے بھی دیکھ لیے جانے کا خطرہ ہے۔ مشال کو سہولت سے انکار کرتے وہ پچھلی سیٹ کا دروازہ کھول کر بیٹھ گئی تھی، حالانکہ وہ نقاب میں تھی اور رفیہ برقعے میں۔ مشال نہ سمجھی سے اس کا انکار سن کر وہیں جمی رہی۔ رائد نے اسے اشارہ کر کے آگے بیٹھنے کا کہا۔ مطیبہ مشال کو یہ نہیں کہہ سکتی تھی کہ نکاح کے ایک پیپر سائن کر لینے میں واقعی تمہاری بھابھی نہیں بن گئی اور نہ ہی اس رحم دل شخص کی بیوی، اور یہ ایک مجبوری ہے۔ مجبوریوں میں یوں کیش کروانے کے قائل نہیں۔ میں کل بھی اس کی ملازم تھی اور آج بھی اس کی ملازم ہوں، مالکن نہیں بنی۔ آنسو پیتے اس نے نظریں باہر بھاگتے دوڑتے منظر پر جمائی، مگر بیک ویو مرر سے دو آنکھیں اس کی آنکھوں کی وحشت انجان نہیں تھی، اس کی آنکھوں میں چبھے درد کو محسوس کر رہی تھی۔ رائد نے پہلے مشال کو ڈراپ کیا اور پھر وہ گاڑی اپنے گھر کے جانے والے رستے پر بڑھا دی۔ کچھ دیر کے بعد گاڑی ایک عالی شان بنگلے کے آگے رکی اور مطیب اور رفیہ کو تو وہ کوئی محل ہی لگا تھا۔ آئیے گاڑی کو پورٹ میں کھڑے کر کے وہ باہر نکلا تھا۔ اس کی تقلید میں دونوں بھی باہر آ گئی۔ رائد انہیں اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کرتا اندر کی سیڑھیاں چڑھ گیا اور اندرونی حصے کی جانب بڑھا۔ لکڑی کا منکشف دروازہ کھول کر اندر دونوں کو اندر بڑھنے کا کہا تھا۔ دونوں خاموشی سے اندر آ گئی۔ سامنے بڑا سا ہال تھا جس کے چاروں جانب مختلف دروازے تھے۔ رائد انہیں لیے پہلے ہال کی سیڑھیاں اتر کر صوفوں کی جانب بڑھا۔ بیٹھیں آپ، انہیں بیٹھنے کا اشارہ کر کے کسی ملازم کو آواز دی۔ ٹھنڈا لاؤ۔ ملازم کے حکم دے کر وہ اپنے سامنے موجود صوفوں پر بیٹھی۔ رفیہ اور مطیبہ کی جانب متوجہ ہوا۔ رفیہ برقع اتار رہی تھی، مطیبہ نے نقاب گرا دیا۔ ابھی آپ دونوں کچھ دن باہر نہیں جائیں گی، میں مشال سے کہوں گا آپ دونوں کے کپڑوں کا بندوبست کر دے۔ رائد نے کسی انداز میں انہیں اگلے دنوں کا لائحہ عمل بتا دیا۔ اتنی دیر میں ملازم جوس لا چکا تھا۔ تینوں
کو گلاس پیش کیے گئے اور وہ ایک دم سے بابا کچھ دنوں میں، اتنی دیر میں ملازم جوس لا چکا تھا، تینوں گلاس پیش کیے، بابا کچھ دنوں میں آ جائیں گے تو میں جلدی سے ان سب مسئلے کو حل کروں گا۔ رائد کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ان دونوں سے کیا بات کریں، تو کیس کے حوالے سے ڈسکس کرنے لگا۔ آنٹی، آپ کے بھائی نے بھی کبھی آپ سے کانٹیکٹ نہیں کیا؟ رائد نے رفیہ سے سوال کیا۔ نہیں بیٹے، وہ تو ایسے گم کیا جیسے سب تعلق ختم کر کے گیا ہو، کہیں بھولے سے بھی میں اس سے کوئی رابطہ نہ کر سکوں۔ انہوں نے لمبا سانس کھینچتے ہوئے کہا۔ اور آپ کے کوئی کزنز، کوئی خالہ، ماموں؟ رائد کی بات پر انہوں نے نفی میں سر ہلایا۔ جب میرے اپنے بھائی نے مجھ سے تعلق نہیں رکھا تو کسی اور رشتہ دار نے مجھے کیا سمجھنا تھا؟ رفیہ نے دکھ سے کہا۔ اکبر، کھانا لگاؤ۔ رائد نے ملازم کو پھر ہانک لگائی۔ کھانا کھا کر رائد ایک کمرہ مطیبہ اور رفیہ کو دکھایا۔ آپ الگ سونا چاہتی ہیں تو اس کے ساتھ والے کمرے میں سو سکتی ہیں۔ رائد نے مطیبہ کو مخاطب کیا۔ ارے نہیں بیٹا، اتنا بڑا کمرہ تو ہے، ہم اکٹھے ہی سو جائیں گے۔ مطیبہ کے بولنے سے پہلے ہی رفیہ بولی۔ رائد پھر بھی منتظر نگاہوں سے اس کی جانب دیکھتا رہا۔ تو پھر کچھ تو کفل ٹوٹے نہیں ہے سر؟ نہیں ٹھیک ہے سر، مطیبہ نے آخری لفظ بول کر اسے اپنا اور اس کا اصل تعلق باور کروایا۔ اوکے، گڈ نائٹ۔ رائد نے سر ہلا کر کمرے سے باہر چلا گیا۔ مطیبہ نے اس کی نظروں کی گرفت سے آزاد ہونے کا پرسکون کا سانس لیا۔ وہ کیوں اسے یوں اور مسلسل دیکھتا رہا؟ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ وہ کوئی حور پری نہیں تھی اور اس بات پر وہ اچھی طرح واقف تھی۔ اگلے دن رائد تو صبح ہی جلدی آفس چلا گیا۔ 11 بجے کے قریب مشال لدی پھندی آئی۔ السلام علیکم، کیسی ہیں آپ دونوں؟ مشال بہت محبت سے ان سے ملی۔ بالکل ٹھیک، تم سناؤ؟ کل کی نسبت آج مطیبہ کا رویہ اس سے کافی بہتر تھا۔ مشال کو تھوڑا حوصلہ ملا۔ میں بھی ٹھیک ہوں، یہ کپڑے آپ لوگوں کے لیے لے کر آئی ہوں، چیک کر لیں۔ اب آپ لوگوں کو لے جا نہیں سکتی تھی، اس لیے جو مجھے سمجھ آیا اسی اندازے سے میں لے آئی ہوں۔ مشال نے شاپر کھول کر ان میں سے چیزیں نکالتے ہوئے کہا، کیونکہ اس کے کہنے پر بھی مطیبہ نے خود سے ایک بھی شاپر کو ہاتھ نہیں لگایا تھا۔ رفیہ نے تو اسے ملتے ہی چاشت کی نماز پڑھنے چلی گئی تھی۔ دیکھو وہ محبت میں 4-5 سوٹ، وہ سوٹ جو اس نے مطیبہ کے لیے لیے تھے اس کے پاس صوفے پر لے آئی تھی۔ مطیبہ نے سرسری نگاہ ان پر ڈالی۔ سوٹ سب ایک سے بڑھ کر ایک تھے اور بہت ہی پیارے تھے۔ میں نے کبھی اتنے مہنگے کپڑے استعمال نہیں کیے، اس لیے مجھے نہیں پتا کہ اچھے ہیں یا برے ہیں۔ تم جس محبت سے لائی گئی ہو یقیناً اچھے ہی ہیں۔ مطیبہ یکدم تلخ بولتے بولتے مشال کے چہرے پر پھیلنے والے سائے کو دیکھ کر بات بدل گئی۔ اور تھینک یو، اور یہ تم پر بہت اچھے لگیں گے کہ وہ محبت سے اس کے پاس بیٹھی اور اسے خود سے لپٹ کر بولی، تم سر کی کس رشتے سے کزن ہو؟ مطیبہ اس کے ہاتھ میں تھامے کپڑوں کو شاپر رکھتے ہوئے بولی، میں رائد بھائی کی خالہ کی بیٹی ہوں۔ مشال بھی اس کی مدد کرتے ہوئے بولی، اچھا، اور تم رائد بھائی کو سر کیوں کہہ رہی ہو؟ وہ ہسبینڈ ہیں تمہارے۔ اب مشال اسے ٹوک کر بولی، تمہیں جب سر نے اس نکاح کے وقت بلایا تو کیا بتایا تھا؟ مطیبہ اس سوال کا نظر انداز کر کے اپنا سوال لے بیٹھی۔ یار، رائد بھائی شروع سے کچھ عجیب سے بندے ہیں، ان کی سائیکی میں آج تک نہیں سمجھ سکی۔ جب بھی ہم کزنز سے شادی کا پوچھے تو کس سے کریں گے تو وہ ہمیشہ یہی کہتے تھے کہ کسی بہت حور پری سے نہیں، ایسی ہو جس کے کردار میں ایسی بات ہو جو مجھے کلک کرے۔ اور ہاں، میری شادی ہمیشہ ہنگامی حالات میں ہوگی۔ پتہ نہیں، مجھے یقین ہے کہ میری شادی عام لوگوں کی طرح نہیں ہونے والی۔ اور دیکھ لو، تم دونوں کی شادی واقعی ہنگامی حالات میں ہوگی۔ مشال کی حور پری والی بات میں وہ اٹکی ہوئی تھی۔ مجھے زیادہ تو نہیں معلوم، بس اتنا جانتی ہوں کہ رائد بھائی نے کہا تھا کہ مجھے اس وقت تمہاری ضرورت ہے، تمہاری بابی لانی ہے۔ اپنا وعدہ پورا کیا، شادی ہنگامی حالات میں ہے اور میری بیوی کے پیچھے چند نیچ لوگ لگے ہیں اور ان کو بچانے کے لیے ان سب کرنا پڑ رہا ہے۔ بس میں آ گئی۔ مشال جس بات کو اتنے آسان انداز میں بیان کری تھی وہ مطیبہ کو ہضم کرنا بہت مشکل ہو رہی تھی۔ اس کے تو حواس بھابی، میری بیوی اور وعدہ پورا کرنے میں بری طرح الجھ گئے تھے۔ تو وہ تو رائد کی اسی بات پر یقین رکھے ہوئے تھی کہ وہ حالات بہتر ہوتے وقت اسے چھوڑ دے گا۔ وہ تو پھر یہ سب باتیں مشال کے کہنے کا کیا مقصد تھا؟ اس کے چہرے پر موجود تفکرات شاید مشال نے جان تو لیے تھے مگر انہیں پڑھ نہیں سکی تھی۔ کیا ہوا؟ تم اتنی پریشان کیوں ہو؟ کچھ غلط کہہ دیا میں نے؟ اس کے ہونک شکل دیکھ کر وہ یہی سمجھی کہ رات گاڑی میں آگے بیٹھنے والی بات کی طرح اب بھی کوئی بات بری لگی۔ نہیں مطیبہ حواسوں میں لوٹی، شکر ہے رات میں بھی شاید تمہارا موڈ آف ہو گیا تھا میری کسی بات پر، تو میں سمجھی کہ تم ابھی بھی خفا ہوگی۔ اسے محبت سے پھر سے اپنے ساتھ لپٹاتے وہ شکر کرنے لگی، تم اپنا گھر دیکھا ہے؟
اب وہ اشتیاق سے اسے پوچھنے لگی، نہیں نہیں مشال، میں نے نہیں، جلدی آؤ آؤ دکھاؤں۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر بات کاٹتی اسی لیے کھڑی ہوگی اور اسے پورا گھر، وہ اسے مشال کو سمجھا نہیں سکتی تھی کہ یہ گھر اس کا نہیں ہے، وہ یہاں صرف ایک مسافر کی طرح آئی ہے، ایسا مسافر جو کچھ دیر سستانے کے بعد کسی سرائے میں پناہ لیتا ہے۔ یہ گھر اس کا نہیں، پناہ گاہ ہے، اور پناہ گاہوں میں لوگ تا عمر نہیں رہتے۔ مگر فی الحال تو وہ خاموش تھی، نہ جانے کس مصلحت کے تحت رائد نے اسے حقیقت نہیں بتائی تھی۔ اس سے پوچھے بنا وہ مشال سے کچھ نہیں کہہ سکتی تھی اور خاموشی سے اس کے ساتھ چلتی رہی اور وہ اس کو وہ گھر دکھاتی رہی۔ مشال نے خانسامہ کو کھانا بنانے کا آرڈر دیا اور خانسامہ سے بھی اس کا تعارف گھر کی حیثیت سے کروا دیا تھا۔ مشال ابھی اس کو مت بتاؤ، آخر اسے مشال کو ٹوکنا پڑا۔ ارے کیوں نہ بتاؤں، تم نے کل سب کو کھینچ کر رکھنا ہے، نہیں تو سب ڈھیلے پڑ جاتے ہیں۔ رائد بھائی کے پاس اتنا ٹائم کہاں ہوتا ہے کہ ان پر چیک کریں، تو سو اب تمہاری ڈیوٹی۔ مشال اس کی کچھ سنی بنی ان بس کہی جا رہی تھی۔ وہ سارا دن مشال اور اس کے ساتھ رہی، اب کچھ دن نہیں آ سکوں گی، اکیڈمی بھی تو چلانی ہے نا۔ وہ جانے کی تیاری کر رہی تھی جب مطیبہ سے مخاطب، کس کی، تمہاری اکیڈمی؟ مطیبہ نے سوالیہ انداز میں پوچھا۔ ہاں نا ماں، بدولت کی اکیڈمی ہے، کلاس 6 سے گریجویٹ کی اسٹوڈنٹ تک کی۔ کل منزہ کو آفر کی تھی وہاں آ کر پڑھانے کی۔ وہ ان دونوں کے ساتھ چلتی ہوئی لاؤنج کے دروازے سے باہر لان کی طرف سیڑھیاں اتر کر اپنی گاڑی کے پاس جا رہی تھی۔ ماشاءاللہ، رفیہ نے ستائشی انداز میں کہا۔ صحیح، مطیبہ کچھ سوچ میں پڑ گئی۔ اوکے آنٹی، اپنا خیال رکھے گا۔ وہ محبت سے رفیہ سے ملی اور پھر مطیبہ سے بھی، اور ان کو اللہ حافظ کہہ کر نکل گئی۔ بہت مزہ آیا تمہارے ساتھ بیٹا، رفیہ نے صاف گویائی سے کہا۔ مجھے بھی، آتی جاتی رہوں گی، ڈونٹ وری۔ بال جھٹک کر کالز پر پرس میں سے نکال کر پہنے اور گاڑی میں بیٹھ کر سٹارٹ کرتے ہوئے ان دونوں کی جانب الوداعیہ انداز میں ہاتھ ہلایا۔ مطیبہ اور رفیہ اسے ہاتھ ہلا کر اس کی گاڑی باہر نکلتے ہی اندر کی جانب چل پڑی، اور رات میں رائد کے ساتھ کھانا کھانے کے بعد جس لمحے وہ کمرے میں گیا اور رفیہ عشاء کی نماز پڑھتے، تبھی مطیبہ نے اس کے کمرے میں جانے کا سوچا۔ صبح مشال کے ساتھ اس کا کمرہ دیکھ تو آئی تھی، مگر کمرے میں داخل تبھی نہیں ہوئی تھی کیونکہ اس کا کمرہ کوئی بہت لگژری روم نہیں تھا۔ دروازہ کھلتے ہی سامنے زمین سے تھوڑا اونچا بیڈ اس طرح تھا جیسے سیدھے پھٹے پر میٹرس رکھا ہوا ہوتا ہے، بہت ہی سادہ۔ کمرے کے دائیں جانب گلاس وال سے لان کا منظر دیکھا جا سکتا تھا۔ گلاس وال پر دیوز پردے پڑے ہوئے تھے اور بیڈ کے بالکل سامنے رائٹنگ ٹیبل تھی جس پر ایک لیمپ اور ایک پین ہولڈر تھا، اور اس کے ساتھ ایک ریوالونگ کرسی۔ بائیں ہاتھ پر دیوار کے ساتھ کین کا ایک بک ریک رکھا ہوا تھا جس میں بہت سی معلوماتی کتابیں موجود تھیں۔ ریک کے ساتھ ہی بین بیگز بنے 2 سنگل صوفے تھے اور جو ڈائز کے پرنٹ میں تھے۔ مطیبہ نے دروازہ ناک کیا۔ رائد جو بیڈ پر تقریباً نیم دراز کتاب پڑھنے میں محو تھا، ہلکی آواز پر موسیقی بھی لگا رکھی تھی، حیرت سے چند لمحے دروازے کو گھورنے کے بعد سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ اس کی اجازت ملتے ہی مطیبہ نے کمرے کا دروازہ کھولا اور اسے دروازے میں استعداد دیکھ کر رائد حیران ہوا۔ آئیں نا پلیز، ٹانگیں سمیٹ کر اسے اندر آنے کی اجازت دی۔ آپ باہر آ سکتے ہیں، مجھے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ گھبراتے لہجے پر قابو پاتے ہی وہ اندر آنے کو انکاری ہوئی۔ آپ اندر آ جائیں، کوئی ایشو نہیں ہے، دروازہ کھلا رکھیں۔ رائد اس کی گھبراہٹ سے محفوظ ہوا اور پہلی بار اس نے خود سے گھبراتے دیکھا۔ نہیں، آپ باہر آ جائیں، وہ بازی تھی۔ اوکے، آپ لان میں چلیں، میں آتا ہوں۔ رائد نے اٹھتے ہوئے حامی بھری اور وہ چلی گئی۔ مطلب، مطیبہ نے سکھ کا سانس لیا اور خاموشی سے باہر جا کر لان کے پلر کے پاس جا کر کھڑی ہوئی فینسی لائٹس ارد گرد جگر کر رہی تھی اور پورے ماحول کو عجیب سا سکوت طاری تھا۔ ہر چیز خاموش تھی، ایک سحر میں لپٹی ہوئی تھی لگ رہی تھی، اور اس کے سحر کو رائد کے قدموں کی چاپ نے توڑا تھا۔ جی خیریت تو ہے؟ رائد نے اس کے قریب کھڑے ہوتے ہی اسے غور سے دیکھا اور اندازہ ہوا کہ کل کے نکاح والے سوٹ کی جگہ یقیناً مشال کے لائے ہوئے سوٹ گرے اور پرپل سوٹ میں موجود تھی، دوپٹے کو چادر کی طرح اوڑھا ہوا تھا۔ جی، پہلے تو ان سب کپڑوں کا شکر ہے جو آپ نے مشال سے کہہ کر ہمارے لیے منگوائے۔ نظروں کو ادھر ادھر گھماتے ہلکا سا رخ موڑے وہ رائد کی نظروں کو پوری طرح اگنور کر رہی تھی۔ رائد کو نظریں چرانے کا یہ کھیل بہت مزہ دے رہا تھا۔ سنیے،
سینے پر ہاتھ لپیٹے گرے کرتا شلوار قمیض میں مطیبہ کا صبر آزما رہا تھا۔ آپ کے ساتھ نکاح کے بعد آپ کے نان نفقہ کی ذمہ داری مجھ پر ہے، تو آپ کے لیے یہ سب لا کر میں نے کوئی احسان نہیں کیا، اپنا فرض پورا کیا۔ رائد نے تفصیلی جواب پر اس کی ہتھیلیوں میں پسینہ آیا، مگر مجھے یہ احسان لگا کیونکہ یہ سب مجبوری کی وجہ سے ہے، لہٰذا میں چاہتی ہوں جب تک اب یہاں ہے تو میں پھر سے آفس جان کر لوں۔ مطیبہ کے مطالبے پر رائد نے بمسکیڈی ایکسکیوز می، جب تک میں کیس نہیں کرتا تب تک آپ یہاں سے نہیں نکل سکتی، شاید آپ بھول گئی ہیں کہ کچھ لوگ آپ پر گھات لگائے بیٹھے ہیں۔ رائد کی بات پر اس کو خاموشی مگر حفاظی نظر رائد پر ڈالی۔ میں جانتی ہوں مگر میں ایسے یہاں مفت میں نہیں رہ سکتی۔ آنکھیں جگائے ہاتھوں کو مروڑتی وہ ضدی لہجے میں بولی، آپ کو وضاحت میں دے چکا ہوں کہ شوہر کے ناطے ہونے کے آپ کی خرچ کا ذمہ داری مجھ پر ہے۔ رائد نے پھر سے اسے واضح کیا، یہ ایک وقتی تعلق ہے۔ مطیبہ نے آپ کی بار اس کی بات جتاتی نظروں سے اسے دیکھا۔ جی بالکل، لیکن بہرحال۔ رائد نے اسے دو ٹوک انداز میں کندھے اچکاتے کہا، اوکے، اگر میں آفس نہیں جا سکتی تو آپ کی کزن مشال کی اکیڈمی میں پڑھا سکتی ہوں تاکہ ہمارے کھانے پینے کا خرچ میں آپ کو دے دوں۔ رائد کا دل کیا کہ اس خودداری کی ماری لڑکی کا دماغ درست کرے۔ ایسا انسان کو خوددار ہونا چاہیے مگر اتنا نہیں کہ وقت اور حالات نہ دیکھے۔ میں نے آپ کو کہا کہ مجھے آپ کے یہاں رہنے کا معاوضہ چاہیے۔ رائد اب کی بار خطرناک حد تک سنجیدہ ہوا، لیکن مجھے یوں اچھا نہیں لگ رہا کہ ہم یوں آپ پر کس طرح بوجھ پڑ گئے۔ رائد کا دل اپنا سر پیٹ لے، مرغے کی وہی ایک ٹانگ، اس نکاح کا مشورہ آپ نے دیا تھا۔ رائد کے سوال پر وہ عجیب نظروں سے اسے دیکھ کر رہ گئی۔ نہیں، کیا رائد کو یاد نہیں؟ جب یہ فیصلہ میں نے کیا تھا تو اس کے نفع نقصان سب سوچ کر کیا تھا۔ جب نکاح کرتے میری مرضی تھی تو آپ کا خرچ اٹھانے کی بھی میری مرضی ہے، میری تھی، لہٰذا فضول سوچوں کو دماغ میں جگہ دینے سے بہتر ہے کہ آپ اس بات پر فوکس کریں کہ ہم اس مسئلے سے کیسے نپٹنا ہے، اور اس سے متعلق کوئی اچھا مشورہ دیں تو ضرور سنوں گا۔ فضول باتیں سننے کے لیے میرے پاس ٹائم نہیں ہے۔ آپ کی بار رائد نے لگی لپٹی رکھے بغیر ہی اسے لتاڑا۔ مگر مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ سٹاپ اٹ مطیبہ، رائد کے لہجے میں غصہ در آیا، جب اس مسئلے سے حل نکل آئیں تو آپ کے رہنے کا جتنا خرچہ ہوگا وہ سود سمیت میں لے لوں گا، فکر مت کریں۔ خوددار آپ ہیں تو مفت کی روٹیاں میں بھی کسی کو نہیں دیتا۔ رائد کی بات کا ذو معنی سمجھے وہ ریلیکس ہوگی۔ اوکے، آپ سب خرچہ مجھے بتا دینا، میں اپنی پیز میں سے آپ کو دے دوں گی۔ مطیبہ جلدی میں خوش ہو کر بولی، یہ سوچ کر کہ یہ سب قرض ہے، ضرور حلمے کا حساب اور خرچ بتا دوں گا۔ رائد کی لہجے کی گمبھیرتا اور نظروں کی گہرائی اب کی بار مطیبہ کو چونکا گیا۔ اسے رائد کے لہجے میں کچھ انوکھا سا احساس محسوس ہوا جسے وہ فی الحال جھٹلانے پر آمادہ تھی۔ اب ریلیکس ہو کر سو جائیں۔ رائد اسے تسلی دیتا اس سے پہلے اندر جا چکا تھا اور وہ اسے سونے کے لیے اللہ حافظ۔ جب مطیبہ چند لمحے وہیں کھڑی سوچتی رہ گئی کہ یہ انجان شخص اس حد تک اتنا اچھا ہو سکتا ہے، اگر وہ منحوس ماں بیٹی گئی تو گئی کہاں؟ شہاب کے بندے کتنے دنوں سے فائق کے گھر پر پہرہ داری کر رہے تھے مگر کوئی خاطر خواہ رزلٹ نہیں ملا۔ کہاں گئی تیری بیوی اور بیٹی؟ بتا۔ شہاب کے قدموں کے پاس فائق لاچار سا بیٹھا تھا اور وہ اسے پوچھ رہا تھا۔ یک بیک شہاب چلاتا اس پر برسا اور جوتے کی نوک اس کی کمر پر ماری اور اس کو وہ بلبلا اٹھا اور اس کو دھمکیاں دے رہا تھا۔ مجھے نہیں پتا، خدا را مجھے معاف، مجھے نہیں پتا، وہ روتا ہوا ہاتھ جوڑ کر بولا اور اس کی بات پر یقین کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ ابے کمینے، تو نے تو 5 کی بجائے 15,000 بھی لیے مجھے، اور اسے ابھی تک تیری بیٹی بھی میرے ہاتھ نہیں لگی۔ وہ پھنکار کر بولا، اب ایک ہی حل ہے، ایک تو اس کے باز پر نظر رکھو اور دوسرا تیری میسنی بیٹی کی تصویر اب اخباروں میں چھپواؤں گا، اس خبر کے ساتھ کہ تیری بیٹی میری منقوہ ہے جو پچھلے چند دنوں سے کسی نے اغوا کر لی ہے، اسے ڈھونڈنے میں میری مدد کریں۔ ایک لفظ چبا کر بولا، ارے اب تب تک یہاں کہیں دفع نہیں ہو جاتا جب تک تیری بیٹی نہیں ملتی۔ شہاب نے کبھی ہارنا نہیں سیکھا اور پھر سے وہ جبڑے پیچھ کر، تم دونوں کل سے اس کمینے باز کی نگرانی کرو، اس کے گھر کا بھی پتہ کرو اور ہر رپورٹ دو مجھے۔ ایسے کیسے وہ غائب ہو سکتی ہے؟ یقیناً وہ کسی نہ کسی کا ہاتھ ہے اس میں۔ اپنے 2 بندوں کو حکم دینے کے بعد وہ آنکھیں سکیڑ کر بولا، داڑھی کھجاتے اس کی سوچ ان دونوں کے گرد گھوم رہی تھی۔ مجھے چھوڑو، میں نے تمہارا کیا قصور کیا ہے؟ جہاں تک ہو سکا تمہاری مدد کی۔ فائق پھر سے منمنایا، ابے چپ، گالی بند کر اس کمینے کو۔ ایک بار پھر سے اس نے ٹھوکر مار کر اپنے بندوں سے فائق کو
اٹھوا کر ایک کمرے میں بند کرنے کا حکم دیا۔ وہ چیختا چلاتا رہا مگر شہاب جیسے فائق سپاک انسان پر اس پر کیا اثر پڑنا تھا۔ آقا جی، منسٹر صاحب کا فون آیا ہے۔ وہ کرسی پر اور آرامدہ انداز میں بیٹھے، پاؤں جوتوں سمیت سامنے موجود ٹیبل پر رکھتے اپنے ریوالور کے ساتھ کھیلنے میں مشغول تھا، اور اس بند کمرے میں فون لیے تیزی سے کمرے میں آیا۔ شہاب بھی سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ یہ میں کیا سن رہا ہوں؟ کسی لڑکی کے پیچھے ہو تم؟ ایک کڑک آواز فون پر سنائی دی۔ وہ سر جی، بس دل کے معاملے ہیں، وہ ڈٹھائی سے مسکراتے ہوئے بولا، اور وہ ایک دم سے دل کو قابو میں کرو اور کام پر توجہ دو۔ ایسی عورتوں کو ٹیشو پیپر سے زیادہ اہمیت نہیں دیتے۔ وہ گرج کر بولا، ارے سر جی، ٹیشو پیپر کو برتنے کا موقع ہی کہاں ملا؟ پیاس بجھانے